بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہ جو صورتحال ہے جو ہر روز بدل رہی ہے اور بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہم جب بھی ویڈیو کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک بنڈل آف میسیجز اور بنڈل آف وائس نوٹس اور کالز کا سلسلہ ہے، جس میں عموماً لوگ بہت زیادہ تعداد میں یہ بات کرتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم بڑے عرصے سے اس کو ایسنس کر چکے ہیں، سینس کر چکے ہیں، ہم بڑے عرصے سے اس کو محسوس کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ ایسے ہی قریب آ رہا ہے، اور جس میں کچھ جو باتیں ہیں وہ آج اپنے ویور سے شیئر کر دیتے ہیں۔ میرے مطابق تو ڈیفینیٹلی ہم اس میں انٹر ہو گئے ہیں اس ٹائم میں۔ جو روحانی دنیا کے لوگ ہیں وہ بھی اسی کو مارک کر رہے ہیں۔ کچھ کا کہنا تھا کہ یہ جو بقرہ عید ہے، یہ جو عید ہے، یہ جو حج کا موقع ہے، ان کے مطابق تو اس پہ بھی ظہور امام کے وہ تھے، ان سے کوئی رابطے، کچھ لوگوں نے خواب دیکھے، کچھ لوگوں کو دوسری ملاقاتیں ہیں، ان کے سلسلے ہیں۔ اس کے بعد کچھ کے فگرز ہیں اگلے سال جو جولائی ہے غزوہ ہند کے، اسی طریقے سے کچھ کے فگرز اگلے سال چھوٹی عید اور بڑی عید کے درمیان، کچھ کے یہ فگرز جو ہے نا ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طریقے سے وہ انڈورسمنٹ جو ہم نے پچھلی گفتگو میں کی تھی کہ 1500 لگتا ہے کہ 1500 سال یا 15 صدی بس اتنا ہی اینڈ ہے، تو وہ کہتے ہیں 15 کا نمبر 6 بنتا ہے، دن بھی دنیا بھی 6 دن میں تخلیق ہوئی، 14 معصوموں کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کا ملائیں تو پھر 14 اور ایک 15 6۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 6 کا عدد ہے نا یہ بڑا معنی رکھتا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے نا یہ سارے راز چھپے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا گوروں کی بھی ویڈیوز ہیں، 369 کو وہ سمجھتے ہیں دنیا کا جو نمبر، اور اسی طریقے سے جو امام مہدی علیہ السلام کا جو نمبر بنتا ہے وہ بھی آخری جو ایک سیکوینس ہے جو ہیرارکی ہے اللہ تعالیٰ کی بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بی بی زہرا، اور پھر آخر میں 12ویں، تو وہ اصل میں 12ویں ہیں لیکن وہ اگر نمبر وائز دیکھیں تو وہ بھی 6 بنتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فگر ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اگر 40 سال کو لگایا جائے حضرت عیسیٰ کے تو اس سے پیچھے آپ حساب لگا لیں، تو آج ہم بیٹھے ہیں 1445 میں، 1445 میں بیٹھے ہیں، تو اب اس میں سے لگا لیں آپ 60، یعنی کہ آپ کے پاس 15 سال ہیں، 15 سال بعد 60 سے آن ورڈ وہ 40 سال، تو پھر اس کو تھوڑا سا اگر فگر وہ آخری خرابی والا بھی ہوگا تو پھر تھوڑا سا پیچھے لے آئیں تو پھر یہ اور مزید ٹائم کلوز ہوتا ہے، پھر یہ 2030 32 35 سے پیچھے پیچھے ہی ساری کہانیاں آپ کے سامنے ایکسپوز ہوتی ہیں، جبکہ ابھی تک کوئی شخص بھی نہیں ہے، میکسیمم اگر کسی شخص کی فورتھ سائٹ آئی ہے وہ 2030 تک آئی ہے، 30 سے پیچھے پیچھے ہی آئی ہے، کسی کی بات والی نہیں آئی، کوئی ایک بھی جو روحانی دنیا کے لوگ، مطلب میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ لوگ ہیں جن کو ملاقات ہوئی، جو ظافر جن ہیں ان سے ملاقات ہوئی، وہ ان کو کربلا میں ملے، پھر بعد میں بھی ملے، کہیں اور بھی ملے، اس طرح سے انہوں نے بھی اپنا ذکر کیا، انہوں نے بھی بتایا کہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے، ہر چیز ادھر ہی دیکھو، انہوں نے یہ 6 کے فگرز اور چیزیں اس طریقے سے کوریلیٹ کر کے دی ان کو، تو بہرحال ان کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ یہ 1500 والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 1500 ظافر جن کہتے ہیں کہ 1500، یہ ظافر جن نے اس روحانی بزرگ کو بتایا ہے۔ ہاں جی، کہ یہ جو ان کی جو کنورسیشن ہے، اور یہ تو لوگ بھی سمجھتے ہیں، اس کو مذاق لیتے رہتے ہیں چیزوں کو، یہ اتنے ان کو نہیں پتا کہ ایک وہ دنیا جو ایگزسٹ کر رہی ہے ان کے ارد گرد وہ کتنی بڑی ہے جو ان کو نظر نہیں آ رہی۔ جیسے کہ اگر آپ بھولے بھٹکے ہوں تو حضرت صالح جن کو بلائیں، ان کو ریسکیو کے لیے کال کریں، اگر کبھی بھی آپ جنگلوں میں راستہ بھٹک جائیں تو وہ آپ کو ریسکیو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ڈفرینٹ ہر اس کے یہ لوگ جو مسلمان جو جنات ہیں جو حضرت علی کے اس وقت فیصلے اور چیزیں اس میں تھے امامت میں، اور اس وقت ان کو انہوں نے سرنڈر کیا، کیونکہ ڈیفینیٹلی رول تو وہی کر سکتا ہے جو ان کو بھی، کیونکہ جنوں انس کی بات ہوئی ہے، تو اب آپ کا جو لیڈر ہے یا آپ کا جو نمائندہ خدا ہے یا آپ کا جو حاکم ہے وہ ڈیفینیٹلی جنوں پہ بھی حاکم ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہی مسٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو ٹاک اور اسپیک ود دیم۔ یہ ایکچولی بیس لائن ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا خلق ہوئی جنوں انس
اور پھر جن و انس اگر ایگزسٹ کر رہے ہیں تو حاکم بھی وہی سوچ کرتا ہے، وہ زرداری یا نواز شریف نہیں ہو سکتے ٹیکنیکلی، کیونکہ جنات پہ کون حکومت کرے، پھر ان کو فریادیں کون سنے؟ تو اس لیے یہ حق صرف نمائندہ خدا کا ہے یا روحانی کسی اس کا ہے کہ جو جس سے وہ بھی کمیونیکیٹ کر کے اپنے فیصلے یا معاملات کو آگے کریں۔ تو اس طریقے سے ایک اور جو اٹامک سائنٹسٹ ہیں وہ بھی روحانی دنیا سے بھی بڑا ان کا تعلق ہے، انہوں نے اگلے سال جولائی کی ٹائم دیا غزوہ ہند کا۔ وہ تو خیر اس کو بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے بقول تو کوئی نیک جرنیل بھی آگے جناب ادھر وہ کو ریلیٹ کرتے ہیں حضرت نعمت شاہ ولی اللہ کی، ان کو انٹرپریٹ ایسے کرتے ہیں کہ ایک نیک جرنیل آ جائے گا جو ادھر اسلامی نظام قائم کر دے گا۔ یہ جو روحانی دنیا کی ڈائریکٹلی میری اس میں کوئی کمیونیکیشن ایسی نہیں آئی لمبے قد کا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کے جو سپورٹر موکلات ہیں یا جنات ہیں انہوں نے لمبے قد کا نشانی دے کے کوشش کی ہو کہ رخ جو ہے ادھر موڑا جائے، ورنہ ایک حقیقت سمجھ لیں، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بغیر جو اس وقت حق حکومت رکھتے ہیں خدا کی طرف سے، کوئی اور پرسنالٹی اس ٹائم دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی جو کہ آپ لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے انتظام میں حکومت کا والی اور وارث ہو۔ اور وہی پرسنالٹی جب آئے گی تو اس کے ساتھ آپ کا پورا سسٹم جو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اپریٹ ہو رہا ہے، لوگ کہنے لگتے ہیں جی وہ کیسے اپریٹ کر رہے ہیں، تو شیطان کیسے اپریٹ کر رہا ہے، آپ تو اس کو بھی یہ اس نے کر دیا وہ اس نے کر دیا ایگزسٹنس۔ مطلب آپ خود دیکھیں کہ کیسا ہم میں وائرس ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہم شیطان پہ کتنا عقیدہ رکھتے ہیں، اور شیطان نظر نہ بھی آئے تو اس کو مانتے ہیں، لیکن جب اس کے مقابلے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نعمت رکھی ہوئی ہے چھپا کے ہمارے لیے صرف، اس پہ ہماری جو ہے عقلیں بالکل وہ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی بالکل صحیح، طریقے سے بالکل صحیح، وہی آپ وہی خود نا، observe شیطان کے کریں۔ اوپر عقیدہ ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، شیطان کو مان یہ کام شیطان کا ہے، لیکن ہم کتب امداد جو اولیاء کرام کی کرامات ہیں، نقبہ ہیں، اوتاد ہیں، ان کو نہیں مانتے، تو یہ کیا بات ہے؟ ہاں جی بالکل، اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں نا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے اپنی آیتیں بھیجی، آیت اللہ، یہ ساری نشانیاں، وجہ اللہ۔ وجہ اللہ کو کس کو لقب ملا؟ جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، وجہ الکریم کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں، ید اللہ کہتے ہیں، یہ ساری القابات تاریخ میں جا کے ڈھونڈے تو صحیح۔ تو پھر بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ابھی اب آگے سمجھ آئیں گی، ڈونٹ وری۔ آپ جس وقت میں آپ انٹر ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں اپنے بارے میں عموماً غور کرتا رہتا ہوں کہ میں ایک عام سا بندہ کہاں قدرت نے اٹھا کے کس ڈیوٹی پہ کہاں لگا دیا، اور اپنی انٹویشنز آتی ہیں ڈفرینٹ، مطلب میں ایسٹرالوجی تھوڑا سا دین ایسے بس، لیکن اب لوگ سارے ایک مرکز کا جیسے رول مل گیا ہو، ڈیٹے بھیج رہے ہیں، خواب بھیج رہے ہیں، اپنی چیزیں بھیجتے ہیں، مجھے مزید وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں اس میری پریڈکشنز کو، یہ میری بتائی ہوئی باتوں کو۔ آپ یو کے کا دیکھ لیں کیس، آپ منہ سے نکلی تھی جمع کر لو، لوگوں نے ٹانٹ کی، ہوٹ کیا، وہ قدرت نے دکھا دیا۔ ابھی تو یہ جو روحانی دنیا، ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے بھی ابھی تک خواب، میسیجز، اسٹیٹس جتنی بھی آئی ہیں وہ کوئی لمبی نہیں آ رہی، جتنے بھی میسیجز ہیں اگلے سال تک کے ہیں میکسیمم۔ کوئی ایک آدھا ہے جو جس نے کہا ہے کہ جی یہ پہلا ایک فیز 2030 تک چلے گا، 2027-28 تک، 30 تک، پھر درمیان میں کچھ گیپ آئے گا، اور پھر اس نے کہا ہے کہ جی 2037-36 سے پھر کہانی اپنی اس پہ۔ یہ صرف ایک بندہ ہے، اور یہ بھی ایکچولی جو بندہ ہے یہ بھی یہ کوئی اور ہی مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ کنیکشنز جو ہیں، اب ان کنیکشنز میں بھی اصل میں نا بڑا مشکل ہے ان کو بھاپنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وسواس الخناس، شیطان جنات کی شکل میں آپ کے ارد گرد کانوں پہ ڈالتے ہیں، آپ کو غلط قسم کی فیلنگز دیتے ہیں، اور شرارتی ہوتے ہیں، بڑا غلط گائیڈ کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں، مس لیڈ کرتے ہیں۔ تو ایکچولی یہ جو مجھے پھر کئی دفعہ ان کی باتوں کو بھاپنے کے لیے، خیر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایسٹرولوجی سے بھی چیک کریں، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے، مجھے خواب آیا تھا، مجھے ملاقات ہوئی ہے، ایون کہ جن کو امام مہدی علیہ السلام کی کئی لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے مکہ میں مدینہ میں دیکھا ہے ایک بڑا بزرگ خوبصورت نوجوان، لیکن بوڑھا بھی نہیں، اور بہت، بلکہ میں مس کر گیا، وہ تصویر بھی بھیجی، اور وہ تصویر جو ہے کچھ کا کہنا ہے کہ جی ہم نے دیکھا ہے، ملاقات ہوئی ہے ہماری، اور بالکل اس کی جو شکل کی ایک شبیہ بھی کسی نے بھیجی مجھے کہ اگر وہ ہوں گے تو وہ
ایسے ہوں گے. ایک کسی اور بزرگ کی تصویر بھیج کے انہوں نے مجھے کہا کہ میں ملا ہوں ان سے، حالانکہ وہ اس عقیدے کے حامل نہیں ہیں. انہوں نے اپنی اچھا اس میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں. مزے کی بات یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں تو یہ کنسیپٹ ہے کہ امام علیہ السلام غیبت میں ہیں اور وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ظہور کریں گے، جبکہ اہل سنت کے ہاں اس بات کو ڈفرینٹلی لیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے اور پھر وہ ہوں گے ظہور پذیر ہوں گے. اچھا اس میں جن روحانی دنیا کے لوگوں نے بتایا، ایک نان شیعہ یہ کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے اور میں نہیں مانتا کہ وہ پیدا نہیں ہوا، میں کہتا ہوں کہ وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. تو یہ بڑی انڈورسمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے میری خواب میں ملاقات ہوئی امام علیہ السلام سے، اس کے بعد پھر میں مدینہ میں تھا، تو مدینہ میں میری پھر بالکل ایز اٹ از اسی طرح سے ملاقات ہوئی. تو یہ تو ملاقاتیں تو لوگوں کی ان ٹچ آنا، چیزیں ہونا شروع ہے میں سمجھتا ہوں. اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے خواب دیکھا. ایک مجھے آج آپ نے کیونکہ روحانی دنیا کے میسیجز کی بات کی ہے تو میری کوشش ہے کہ اپنی میموری کے مطابق میکسیمم جو یاد آتا جا رہا ہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں لوگ سنتے چلے جائیں. ایک خاتون تھی، انہوں نے خواب دیکھا، وہ شاید یو کے میں کہیں تھی. انہوں نے خواب دیکھا کہ امام علیہ السلام سے ان کی ایک نور ہے ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب میرا جو ہے ٹائم بہت قریب ہے. تو یہ ابھی کر لیں اپنی حرکتیں، آخر گھوم پھر کے رولرشپ جو ہے وہ نالج کو ہی ملنی ہے، اور ہمیشہ سے نالج کو ہی ملی ہے جو جرمن لیڈرشپ ہے. اس طرح کے مطلب ڈھیروں خواب ہیں. ابھی ایک ریسنٹلی کچھ دن پہلے خواب تھا کہ بامبنگ ہو رہی ہے، انہوں نے دیکھا کہ بامبس گر رہے ہیں، اور ان کے مطابق ان کا خواب کبھی بھی غلط نہیں ہوا. اسی طریقے سے ایک اور اس کے ہیں خاتون ہیں، انہوں نے اپنے مطلب وہ بھیجے، انہوں نے بھی کہا کہ اب یہ جنگ قریب ہے. ایون مجھے یاد آیا کہ ایک اور خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ جی پیراشوٹرز اترے ہیں پاکستان میں، مطلب اوپر سے اتر رہے ہیں اور بھاگم بھگدڑ مچی ہوئی ہے. اسی طریقے سے کافی لوگ ہیں جنہوں نے مطلب اس طرح کا اسامہ صاحب اگر اس کو کنکلوڈ کریں، میں اگر کہوں کہ مہلت ختم ہو چکی ہے، اب صفائی ہونی ہے، یہ وہ ٹائم آ چکا ہے، اس کو آپ کس طرح کنکلوڈ کریں گے؟ یہی بات ہے. دیکھیں ایک آپ کی جنریشن پیچھے کی جنریشن ہے، ہم سے پچھلی، جو یہ اس ٹائم پورا دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے یا جو حالات ہیں، اور اس کی ایک اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے جو ورلڈ آرڈر کو چلا رہی ہے پوری دنیا کے. وہ آپ کو کمزور ہوتی نہیں لگ رہی، امریکہ کی گرپ لوز ہوتی نہیں لگ رہی. یمن جیسے ملک نے اس پہ سیدھے میزائل مار دیے، وہ اس کو کیا کر لیا اب تک، سمجھ رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے پیوٹن سیدھا ہو گیا سارے ملکوں کو، یورپی یونین اور امریکہ ایک ہی، سب کو سیدھا. اچھا پھر چائنا کو دیکھیں تو گھوم پھر کے یہ جو سارے چائنا تائیوان ایشو ابھی دیکھیں گرم ہو گیا. تو یہ پوری دنیا کا ایک منظرنامہ جو ہے نا وہ بن چکا ہے. اور یہ خون کی وہ جیسے کہتے ہیں نا گندا خون نکلے گا اور ایک خون کی ندی بہنے کو تیار ہے. اچھا پرانے دور میں ہزاروں نہیں گئے، جب سقوط بغداد یاد کریں، سکندر کے اٹیکس یاد کریں، اس سے اور پیچھے کے یاد کریں، پوری دنیا میں یہی سب تھا. یہ ایک پیچ آیا تھا جس میں قدرت نے موقع دیا تھا کہ شاید تم جنگ عظیم دوم سے سیکھ گئے ہو، شاید تم پرانی 1857 سے سیکھ گئے ہو، شاید تم 1700 سے سیکھ گئے ہو. یہ ہر دفعہ یہ ایک پیچ آتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تلواریں تھیں تو ڈیمیج اتنا تھا، اب ایٹم بم ہے ڈیمیج اتنا ہونا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی کسی پہ شیطان سوار ہو جائے گا اور وہ انسانیت خوش ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کر لے گا تو پھر وہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. تو پھر کسر دیکھیں اس نے میکسیمم پہ جانا ہے، اپنے میکسیمم پہ جانا ہے. تو میکسیمم ایٹم بم سب کے پاس پڑے ہیں، میکسیمم پڑے ہیں. تو یہ جو کہانی بن گئی ہے یا یہ بالکل قریب ہے اور تو بہت زیادہ دور کی بات. اب اگر آپ دور کو کہیں گے تو کتنا کہہ لیں گے، چلیں میکسیمم 5 سال، میکسیمم 4 سال، 7 سال، اس سے اوپر کی کہانی نہیں ہے.